و تحقیق پنجاب یونیورسٹی کے بطور سربراہ طویل عرصے تک انہوں نے وہاں پر خدمات انجام دی ہیں. آج کل بطور ڈین لیڈ یونیورسٹی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایک درینہ مطالبہ تھا یکساں نصاب تعلیم کا، کیونکہ بہت سارے اسکولوں میں مختلف نصاب پڑھائے جا رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک نصاب بنا کر اور ایک جیسا ٹیلنٹ ہو، سب کو یکساں مواقع ملیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یکساں نصاب تعلیم میں کوئی ہمارے تعلیم کے مقاصد اہداف طے کیے گئے ہیں اس نصاب میں، یا یہ ہماری جو مقصدیت ہے، ہماری قومیت ہے، ہمارا کلچر ہے، اس کو بھی ہماری نسل کو اس سے جوڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ہمارے ہاں جو اگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پاپولر نعروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ چونکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں یکساں نظام تعلیم قوم کا ایک مطالبہ رہا، اور ماضی کی جو گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے یکساں نصاب کے نعرے کے ساتھ اس ملک میں سنگل نیشنل کریکولم متعارف کروایا. آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیا وہ واقعتاً ہمارے قومی مقاصد کے ساتھ آہنگ ہے، اور کیا وہ ان مقاصد کو پورا کر پائے گا جن مقاصد کے لیے اس کو تشکیل دیا گیا؟ تو بطور طالب علم کے جو میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے نصاب سازی کی تشکیل کے مراحل کو جو سمجھنے کی کوشش کی، تو میرا جواب یہ ہے کہ وہ ان مقاصد کو پورا نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نصاب سازی اور یکساں نظام تعلیم کے بارے میں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے. وزارت کی سطح پر جو ذمہ دار ہیں کہ نصاب کو تشکیل دیں، نصاب ساز ادارے جو اس کام میں وزارت کی حکم کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین تعلیم جنہوں نے قوم کو رہنمائی دینی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم ہے کیا، تو انہوں نے یکساں نصاب تعلیم سے مراد بنیادی طور پر یکساں کتاب لی ہے. انہوں نے ہر مضمون کی ایک کتاب چھاپی اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے یکساں نصاب پورے ملک میں رائج کر دیا ہے. حالانکہ یہ تصور ہی اپنے اندر بے معنی ہے یا اتنے مؤثر معنی نہیں رکھتا جن معنوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ میں چونکہ آج آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا ہے تو میں پہلے کم از کم یہ وضاحت کروں کہ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم سے مراد کیا ہے. ایک کتاب کا جو مسکنسیپشن ہے، ہاں جی، اس کی ہم وضاحت ہو جائے گی، اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ ایک کتاب کی بات کر کے اور اس کا نعرہ لگا کے آپ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تصور ہی غلط ہے. قومی مقاصد حاصل پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب تک آپ کے اہداف آپ پر واضح نہ ہوں تو آپ اپنی منزل کا حصول ممکن نہیں کر پاتے، اور یہی پاکستان کے ساتھ پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے. اب میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یکساں نظام تعلیم کسے کہتے ہیں. تو یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر تمام افراد کو جو پڑھنے لکھنے کے لائق ہیں یا اسکول جانے کے لائق ہیں، ان کو کوالٹی ایجوکیشن کے یکساں مواقع مہیا کیے جائیں. مواقع مہیا کیے جائیں، یکساں مواقع. تو اس کو بنیادی طور پر یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں. جب ہم یکساں مواقع کہتے ہیں تو اس میں 5 چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلے یکساں تعلیمی ادارے کا ماحول، یعنی جیسی کرسی میرے پاس ہوگی ویسی کرسی پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہوگی. جیسی بلڈنگ میری ہوگی ویسی بلڈنگ ہر جگہ پر ہوگی. اگر مجھے اے سی کی سہولت میسر ہوگی تو تمام سٹوڈنٹس کو اے سی کی سہولت میسر ہوگی، جس کو میں نے کہا یکساں ماحول یا یکساں سہولیات. یہ پہلی بات ہے. دوسرا ہے یکساں استاد، کہ جو اساتذہ پڑھانے جا رہے ہیں کسی خاص مضمون کو، ان کی اہلیت، قابلیت اور ان کی ٹریننگ بھی پورے پاکستان کے لیے یکساں ہوگی.
یعنی ٹیچر کے معیار جو ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے لیے ایک سا ہوگا اور اسی معیارات پر ٹیچر کو بھرتی کیا جائے گا. یہ ہے دوسری بات. تیسری بات اس میں شامل ہے یکساں نصاب. ایک نصاب جس کی ہم آگے چل کر وضاحت کریں گے کہ کیا ایک نصاب سے مراد ایک کتاب ہوتی ہے یا نصاب اور چیز ہے اور کتاب اور چیز ہے. یقینی طور پر نصاب مختلف چیز ہے. نصاب بنیادی طور پہ پڑھائے جانے والے ان تمام سرگرمیوں کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے طالب علم کی شخصیت سازی کرنی ہے. وہ تمام افعال اور وہ تمام اعمال. اچھا، یہ یقینی طور پر اس کے لیے قومی سطح پر یا جسے ہم کہتے ہیں نیشنل لیول پر یکساں معیارات تعلیم، سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن، اور یکساں مقاصد تعلیم پورے ملک کے لیے ہمیں طے کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک سکول کے معیارات اپنے ہوں اور کسی دوسرے سکول سسٹم کے معیارات اپنے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گا. اگر ہم دیکھا جائے تو یہاں پہ پرائیویٹ سکول سسٹم کا ایک بہت بڑا سسٹم موجود ہے سرکاری سسٹم کے ساتھ، اور پرائیویٹ سکولوں کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت قسموں کے ہیں. بڑے بھاری بھرکم فیسوں کے بڑے اعلیٰ افراد ایلیٹ کے لیے ہیں، اور ایک ماڈل ہے پرائیویٹ سکولوں کا جو یہ کرتے ہیں کہ ان کا بزنس ماڈل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عام سے گھر میں کھلے ہوتے ہیں اور کم سے کم تنخواہ پہ انہوں نے ٹیچر رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بچوں کیونکہ وہ کم فیس لینی ہوتی ہے اور بس ان کو پڑھانا ہوتا ہے. تو یہ جو کم سے کم فیس لینے اور کم سے کم فیس اساتذہ کو دینے والے جو اسکول ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں جو سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں جن کو ایک پراپر تنخواہ ملتی ہے اور پینشن بھی ملتی ہے، وہ کیسے ایک ہم پلہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بات تو ابھی میرا خیال ہے ہم آگے چل کر اس کو زیر بحث لائیں. ابھی ہم پچھلی بات کو کنکلوڈ کر لیں. آپ اپنی بات کو وہاں پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یکساں معیار کے اساتذہ، یعنی ان کے اندر مہارتیں بھی ایک جیسی ہوں. یقینی طور پہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے مختلف جو اسکول سسٹمز ہیں، اور ابھی تو آپ نے بات کی ہے صرف پرائیویٹ سیکٹر کی اور سرکاری سیکٹر کی، آپ دینی مدارس کو بھول رہے ہیں. ہمارے ہاں تعلیم کے اعتبار سے جب یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب کی بات ہوگی تو پھر وہ بھی ایک سٹریم ہمارے پاس موجود ہے. اس کو بھی ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا، سمونا ہوگا، تب جا کر اس یکسانیت کی طرف ہم چل سکتے ہیں. قومی دھارا، وہ پہلے قومی دھارے میں ہی ہیں لیکن ان کو قومی نصاب کے ساتھ ان کو سمونا ہوگا اور جوڑنا ہوگا، تبھی ہم اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ قومی سطح پر معیارات یا سٹینڈرڈز کو طے کرنا اور قومی سطح پر مقاصد کو طے کرنا. یس، ان مقاصد کے حصول کے لیے اور ان معیارات کے حصول کے لیے لوگوں کی اسٹریٹجیز کے اندر تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. اس کو ہم پوری طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی کانٹینٹ، مثلا ہم نے زبان پڑھانی ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، ہم نے لسانیات پڑھانی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ایک افسانہ پڑھا رہا ہے یا ایک مضمون پڑھا رہا ہے اور دوسرا اسی طرز کا کوئی دوسرا مضمون پڑھا رہا ہے بطور اگزامپل کے، تو یہ اتنا فرق ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس بات پر زور دینا کہ ایک ہی نصاب ہوگا اور ایک ہی کتاب ہوگی، یہ بنیادی طور پر جو طلبہ کے انفرادی اختلافات ہیں، جو اساتذہ کی انفرادی صلاحیتیں ہیں، اس کے ساتھ یہ بات میچ نہیں کرتی. یس، آپ قومی سطح پر اپنے مقاصد طے کر لیں اور قومی سطح پر اپنے معیارات طے کر لیں، اور پھر ان مقاصد اور معیارات کو جانچنے کے لیے قومی سطح پر ایک ٹیسٹ یا امتحان آپ طے کر لیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اس کو سٹینڈرڈائز کر لیں. اور جو کانٹینٹ آپ کا ہے اگر اس کے اندر ویریشن ہے تو اس کو اتنی زیادہ فکر مندی سے نہ لیں. لیکن وہ ویریشن جو بھی ہے آپ کے جو مقاصد ہیں نصاب تعلیم کے، ان سے کانٹراڈکٹ ہو نہیں سکتی. وہ پھر قدرتی بات ہے. یہی تو ایک بنیادی پیمانہ میں نے دیا ہے کہ ایک ایسا فریم ورک آپ بناتے ہیں جس کے اندر وہی تصویر فٹ ہوگی جو اس فریم کے مطابق ہوگی. یس، تصویروں کے رنگ مختلف
اور کہانیاں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ذائقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی تو میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا بطور ماہر تعلیم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ نصاب تعلیم کے چند بنیادی مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں تو ایک طالب علم کے طور پر خود پچھلے 35-36 سال سے میں تعلیم کا طالب علم ہوں، اور اس سے پہلے 18-20 سال ہم نے خود بھی طالب علم رہے اور مشاہدہ کرتے رہے۔ مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں مقاصد کے 5 بڑے دائرے ہیں جن کے تحت جو ہے وہ قومی مقاصد کا تعین کرنا چاہیے، چونکہ تعلیم کا بنیادی مقصد فرد کو قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ تعلیم کا بنیادی اور پہلا مقصد ہے کہ ہم نے ایسی شخصیت سازی کرنی ہے جو ایک پکی پاکستانی ہو، اور پاکستانی سے پہلے ہم پکے مسلمان ہوں۔ تو ہمارا پہلا مقصد تو یہی ہے کہ ایک ایسا فرد تیار کرنا جو نظریاتی اعتبار سے ایک پکا مسلم ہو اور ایک پکا پاکستانی ہو۔ یہ ہے اس کی شناخت، اس کا رنگ پاکستان کا ہو اور اسلام کی فکر اس پر غالب ہو۔ یہ ہے پہلا مقصد۔ دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے انڈیویجول کو کسی نہ کسی پروفیشن کے ساتھ جوڑنا ہے جس نے پاکستان کی سماجی اور پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو دوسرا مقصد جو ہے اس کو ایک بہترین پروفیشنل بنانا ہے کہ وہ جس سطح کی بھی تعلیم حاصل کرے اس کے بعد ملک کی معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے، حتیٰ کہ اگر وہ میٹرک کر کے بھی اگر آگے مزید نہیں پڑھتا تو 10 سال کی تعلیم کے بعد اس لائق ہو کہ وہ اپنے لیے اپنی معیشت کو سہارا دے سکے، اپنے لیے کما سکے، اس کے اندر اس طرح کی مہارتیں ہوں۔ اور اگر اس نے آگے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بننا ہے، آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ دنیا کا بہترین پروفیشنل ہو جس کو ہم اپنی منڈی میں اور بین الاقوامی کام کی منڈی میں بھی اگر اس کو پیش کریں تو اس کے مقابلے کا کوئی اور پروفیشنل دنیا میں موجود نہ ہو۔ یہ دوسرا بڑا مقصد ہے۔ اور تیسرا بڑا مقصد جو ہے وہ سماجی زندگی کا ہے کہ اس کو ہم نے بہترین انسان بنانا ہے کہ وہ اپنے سماجی کردار، جس کو ہم انگریزی میں رول کہتے ہیں، اور سماجی ذمہ داریاں جس کو ہم رسپانسبلٹیز کہتے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے ادا کرنے والا ہو۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ میں نے مقاصد کے دائرے بیان کیے ہیں۔ چوتھی بات، بین الاقوامی اس وقت جو چیلنجز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستانی شہری بھی اس کا ایک پہلو بین الاقوامیت کا ہوگا، تو چوتھا بڑا دائرہ ہمارے مقاصد کا جو ہے وہ اس کے بین الاقوامی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری تعلیم ایک بین الاقوامی شخصیت کو پیدا کرے تاکہ وہ بین الاقوامی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے اور ان چیلنجز کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 4 بڑی خوبصورتی سے بڑے بنیادی نکات پہ آپ نے روشنی ڈالی، اور ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جن مقاصد کی طرف ذکر کیا ہے ان کا احاطہ کریں تو اس میں تمام ہمارے چیزیں اور تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور کاش ہمارے ارباب اختیار ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھیں اور سنیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز مکے اور مدینے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ابھی یکساں نصاب تعلیم ابھی آیا ہے، اس کے جو ناقدین ہیں، خاص کر ایک مخصوص مکتبہ فکر ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ دینی رنگ زیادہ ہے، اس سے جو ہے نا مذہبی انتہا پسندی انتشار یہ پھیلے گا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، ویسے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس نصاب پر تنقید کرنے والے لوگوں نے اس نصاب کو دیکھا اور پڑھا نہیں ہے۔ میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ یہ نصاب پہلے سے جو موجود ہمارا تعلیمی معیار تھا یہ اس کو بھی خراب کرے گا، میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو کچھ خواب آتے اور وہ ان خوابوں کی تعبیر کے لیے نعرے لگانا شروع کرتے تھے، اور چونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ جو بات بھی کہیں اس کی حیثیت قانون کی ہو جاتی ہے اور وہ اس پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی اس نصاب کے ساتھ ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نصاب کا ڈاکیومنٹ پڑھیں
تو اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نصاب ہم نے نہیں بنایا، یہ نصاب ہم نے ادھار لیا ہے سنگاپور سے، وہ 3 ادھار لیا ہے برطانیہ سے۔ اچھا، اب ہم اس کو ادھار لے رہے ہیں، اور اگلی مزے کی بات، پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہنے لگا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایک نصاب رائج تھا جو بنیادی طور پہ پرویز مشرف نے رائج کیا تھا 2006 میں 2006 کے مقاصد، اور اس سنگل نیشنل کریکلم کے مقاصد اٹھا کر دیکھیے، یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حرف بحرف تمام مقاصد وہی اٹھا کے اس کے مقاصد بیان کر دیے گئے ہیں، صرف ایک اضافہ کیا گیا ہے، باقی کسی ایک مقصد میں بھی تبدیلی نہیں لائی گئی، بلکہ اس کو پوری طرح اسی طرح سے نقل کر دیا گیا ہے۔ تو ماضی کا تسلسل ہے مقاصد، تو اگر مقاصد ماضی کا تسلسل ہے تو پھر نتیجہ خیزی ادھار کے ہیں، تو پھر نتیجہ خیزی مختلف نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے اپنی چیز تو اس میں کوئی شامل کیا گیا ہے، اور وہ اسلامک ایجوکیشن کا، اسلامک یس، 3 لائنوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، باقی سارے مقاصد 100% لفظوں کے ہیر پھیر کے بغیر 2006 والے ہیں، کاپی پیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس لیے سنگل نیشنل کریکولم والوں کو تو یہ ذرا سخت لفظ ہے، لیکن کہنے دیجئے ان کو تو شرم آنی چاہیے تھی، وزیر تعلیم کو بھی شرم آنی چاہیے تھی، اور تب کے وزیر اعظم کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ نقل کرنی ہے تو کم از کم اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو کریں، لیکن آپ تو اس کو ہو بہو اسی طرح سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ ماہرین تعلیم کی فوج ظفر موج بلائی جاتی ہے، ان سے کنسلٹیشن کی جاتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی وہ لوگ مخصوص کیے گئے ہیں، اور لمبی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی بلائے جاتے ہیں، اور میٹنگیں چلتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر کاپی پیسٹ کرنی تھی تو وہ 1-2 بندے کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے اور کر دیتے۔ ویسے اب چونکہ یہ تو پرانی بات ہوگی، اب اس سلیبس کو 3 سال بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب تو وہ سلیبس امپلیمنٹڈ ہے، جی، لیکن یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں سسٹم کا حصہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 سال پہلے بھی یہ کبھی اس طرح میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا، یہ آپ کی یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس نصاب سازی میں پبلک سیکٹر کو شامل ہی نہیں کیا گیا، یا بہت کم شامل کیا گیا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بہت کم شامل کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ سلیبس کچھ NGOز اور پرائیویٹ سیکٹر، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ ادارے جو پاکستان میں ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ بڑی فیسیں لینے والے اور جو ڈومیننٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کو بلا کر اس کو ویٹ کروایا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو قومی انٹینٹس ہیں، جنہیں ہم نیشنل انٹینٹس کہتے ہیں، اور جیسے آپ قومی ایسپیریشنز کہتے ہیں، قومی خواہشات کا یہ نمائندہ کریکولم نہیں ہے، اور یہ نتیجہ خیزی بھی پیدا نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا، نہیں جتنا اس پہ شور مچایا گیا وہ اتنا بالکل۔ اچھا، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ بہت بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے جن کو شامل کیا گیا، ہمیں کچھ خبریں ملی تھیں کہ جو میٹنگز ہوئیں جن میں پرائم منسٹر بھی وہ چیئر کر رہے تھے، ان اداروں نے کافی زور لگایا کہ ان کو اپنا نصاب پڑھانے کی اجازت دی جائے، اور یکساں نظام تعلیم سے ذرا ان کو باہر تھوڑی سی آزادی دی جائے۔ باقی لوگ تو مان گئے، لیکن پرائم منسٹر صاحب ذرا اڑے رہے۔ اچھا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک نعرہ ہے سیاسی، ایک ماحول بنانے کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو، آپ کا مقصد ہے کراچی پہنچنا، تو لاہور سے کراچی جانے کے لیے کم از کم 13 راستے بنتے ہیں۔ آپ کسی ایک راستے پہ چل کے کراچی پہنچ سکتے ہیں۔ میں اب روٹس کا تو ذکر نہیں کروں گا، لیکن آپ خود مثال دی سمجھانے کے۔ اسی طرح سے یہ کتابیں جو ہیں، جو جس کو یہ نیشنل کریکولم کہہ رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نیشنل کریکولم ہے نہیں، یہ تو بنیادی طور پہ کانٹینٹ ہے، اور ہر پرائیویٹ سکول جو ہے وہ اپنا اپنا کانٹینٹ پہلے بھی پڑھا رہا تھا،
اب بھی پڑھا رہا ہے اور آئندہ بھی پڑھاتا رہے گا. ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد کا تعین ابھی تک واضح نہیں واضح نہیں میری نظر میں واضح نہیں ہے. جن مقاصد کو آپ نے 2+2 کی طرح ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کیا، یہ نصاب تعلیم دیکھ کر کوئی بندہ کوئی واضح مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. کسی منزل پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کراچی جانا ہے تو یہ نصاب تعلیم اس کو ہو سکتا ہے درمیان میں کہیں گم کر دے. سبحانی صاحب وہ بڑی ایک نا انٹرسٹنگ فلسافیکل بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اور ناظرین کو. ایجوکیشن پہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فلسافیکلی پاکستان نظریاتی اعتبار سے کانسٹیٹیوشن ہمارا ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم آئیڈیلسٹ سوسائٹی ہیں اور آئیڈیلسٹ لوگ ہیں. اس لیے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ساورینٹی رب کائنات کی ہے، اللہ کی ہے. قرآن اور سنت ہمارے لیے سپریم ہے اور اسلام ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے تمام قوانین اور تمام پریکٹسز کے لیے. اچھا، فلسافیکلی یہ اپروچ جو ہے فلسفی کی زبان میں ہم کہتے ہیں آئیڈیلسٹ. یہ جو جدید نصاب بنا ہے اور پاکستان کے اندر جتنی جدید ایجوکیشن ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ امریکن فلسفی ہے پریگمیٹسٹ، لبرل پریگمیٹزم پر بیسڈ. یہ نصاب پریگمیٹزم پر بیسڈ ہمارا سیمیسٹر سسٹم، ٹرم سسٹم، پریگمیٹزم پر بیسڈ ہمارا امتحانی نظام، آبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ اور سبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ جو بھی ہم لے رہے ہیں. تو پریگمیٹزم بنیادی طور پہ پریکٹس ہو رہا ہے، مقام چاہتے ہیں آئیڈیالزم کے. اب یہ بات کسی عقل والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پریگمیٹزم کے ہوتے ہوئے آئیڈیالزم کے مقاصد قیامت تک سفر کرتے رہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک یہاں کا انٹلیکچوئل ایمانداری سے بیٹھ کے اپنے لیے نئے راستے تلاش نہیں کرے گا تو تب تک نتیجہ خیزی ممکن نہیں ہے. تو نتیجہ خیزی میں اس کی ہم تفصیل سے وضاحت تو نہیں کر سکے، لیکن میں نے آپ کو اشارے میں سمجھا دیا. اور یہ بالکل پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم اور گیپ یہیں پر ہے کہ آئیڈیا ہم کانسٹیٹیوشنلی ہیں اور پریکٹسز ساری ہماری امریکی اور برطانوی ادھار کی مانگی ہوئی ہیں جو پریگمیٹزم پر بیس کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی یہ ایک دوسرے سے بالکل ریورس ہے. آپ کی بات یہاں روکوں گا. جی ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. یہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے. ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بڑی تحقیق سے نصاب تعلیم کے حوالے سے فلسفہ ایک بیان کر رہے تھے جو کہ اس کا بہت اہم انگریڈینٹ ہوتا ہے اور اس کا متضاد دعوے بتا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے آئیڈیالزم کی اور آئیڈیالوجی کی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے تھے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام دنیا میں جو نصاب تعلیم ہوتے ہیں ان کا جو آئین ہوتا ہے اس سے وہ مطابقت رکھتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی یہ امریکہ کے پریگمیٹزم کو یہ فالو کر رہے ہیں اور پہنچنا ہم آئیڈیالزم پہ چاہتے ہیں، یہ اتنا ہے، تو ہم اپنے آئین کو سامنے رکھ کے نہیں یہ بنا سکتے تھے؟ بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تب بنائیں گے جب ہم اپنے انڈیجنس یا مقامی انٹلیکٹ کی بنیاد پر اپنا نصاب بنائیں گے. باہر سے جیسے آپ نے کہا تھا ادھار لے کے ہم ادھار لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بارنگ اپروچ. یہ چونکہ انٹرنیشنل فنڈنگ ایجنسیز کو اتنا شوق ہے ہماری تعلیم کو ٹھیک کرنے کا کہ وہ ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، ہمیں کنسلٹنٹ بھی دیتے ہیں
اور پھر ہمیں اپنے ملک کے ماڈلز بھی دیتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے ملک کے اندر جاری کر کے دیکھیے اور اس کا اطلاق کر کے دیکھیے. ویسے ہماری قوم یہ کو بالکل ایسے ہی ہے. ہماری بد نصیبی سمجھیے کہ اگر میں ٹھنڈے موسم کا مثلا اسکردو کا پودا لا کے میں لاہور میں یا بہاولپور میں اگانا چاہوں جہاں پر بہت گرمی ہے اور ایک طرف بہت ٹھنڈ ہے، تو پھر اس پودے کی پرداخت وہاں پر بہت مشکل ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ پھل نہیں دے گا جو پھل وہ وہاں پر دیتا ہے. مثلا اخروٹ جو پھل اسکردو میں دیتا ہے یا خوبانی جو پھل وہاں دیتی ہے وہ بہاولپور میں نہیں دے سکتی، اس پر جتنی مرضی محنت کر کی زمین اور طرح کی. ہاں جی. تو یہی معاملہ بارنگ اپروچ میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھار کی چیزیں لیتے ہیں تو وہ نتیجہ خیزی نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات سمجھ نہیں آتی، جبکہ وہ ہمیں پیسے بھی دیتے ہیں، ماہرین بھی دیتے ہیں، ہمارا تعلیم نظام بھی ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے طالب علموں کو یہاں سے مستفید ہونے والے طالب علموں کو نوکریاں کیوں نہیں دیتے؟ جب ہمارا سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے تو پھر ہمارے نوجوانوں کو اپنے یہاں نوکریاں بھی دیں. وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی ایجوکیشن اس قابل نہیں، پہلے یہ ایگزام پاس کرے. تو وہ بھی ویسے ہمارے ساتھ ایک مذاق ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اس لیے کہ بہرحال ہمارے ہاں پچھلے 70-75 سال گزر جانے کے باوجود ہم اپنے تعلیمی اداروں کو معیار کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں لے کر آئے کہ ہم بین الاقوامی معیارات کا مقابلہ کر سکیں، ہم پلہ ہو سکیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی استاد بھی چیٹنگ میں انوالو ہیں. 21ویں صدی میں بھی ہمارے طالب علم بھی چیٹنگ میں انوالو ہیں. استاد آج بھی سلیکٹیو سٹڈی کرواتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ آج بھی سلیکٹیو سٹڈیز کرتے ہیں. ہمارا استاد آج بھی رٹا کے آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کو حل کرواتا ہے اور ہمارا اسٹوڈنٹ آج بھی رٹ کر آبجیکٹیو ٹیسٹ کو بھی پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں یہی آپ سے تو اس لیے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اور ہم پہ بہت ایک چھاپ لگ گئی ہوئی ہے رٹا سسٹم کی، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے جی یہ رٹا سسٹم ہے. اس نصاب تعلیم سے رٹا سسٹم کو ختم کرنے میں کوئی مدد مل سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، مدد تو یقینی طور پہ یہ نصاب نہ بھی ہو تو مل سکتی ہے، لیکن اس نصاب کے ہوتے ہوئے بھی مل سکتی ہے. مگر اس کے لیے بنیادی فیکٹر جو ہے وہ استاد ہے اور استاد کی مانیٹرنگ ہے، گورننس جسے ہم کہتے ہیں. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کی گورننس اتنی کمزور ہے اور استاد کی تربیت اتنی کمزور ہے کہ ہم استاد کو اس اہل ہی نہیں بناتے کہ وہ ہینڈز آن ایکسپیرینسز یا بچے کو ڈائریکٹ تجربات کی طرف لے کر جا سکے. ہم عمومی طور پہ پکی پکائی کھیر لوگوں کو کھلانے کی یا فیڈنگ کی ہمیں عادت ہوتی ہے اور وہی ہمارا ٹیچر کرتا ہے. ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے لیے مزاج، ماحول اور کمرہ جماعت بالکل مختلف ہوتا ہے. ہمارے کمرہ جماعت میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جس کے نتیجے میں بچے رٹنے کی بجائے اپنے علم کو خود اخذ کریں. اب ذرا میں یہاں پر پھر میری بات کو کاٹنا نہیں ہے، 2 جملے میرے سن لیجئے تاکہ قارئین بھی سمجھ سکیں. ایک ہے علم یا معلومات. علم یا معلومات کے معنی یہ ہیں کہ کوئی دوسرا سورس آپ کو وہ خبر دے دے اور آپ تک پہنچ جائے تو آپ کے پاس اس بات کا علم آ گیا. ایک دوسری صورت ہوتی ہے علم کی تخلیق، یعنی آپ ارد گرد سے مختلف چھوٹی چھوٹی معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے لیے علم خود تخلیق کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ سنتھسس کرتے ہیں. اس کو یہ عملدار دگا چادراو کے جلوس بحشت زیب ہزارہ قبرستانہ سر بیے گئے حلاس بھی تھے. جلوس سیکیورٹی واسطہ 5000 پولیس FCO لیویز اہلکار تعینات کرنے بتگام. ہنگامی جاویرہ گرودار واسطہ فوج ہم اسٹینڈ بائی. کوئٹہ 4 تھانہ نی کشو گرہ موٹر سائیکل ڈبے سواری سرا پابندی جنگ بتگ. گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کا کڑا بلوچستان حاص کر صوبائی دارالحکومت کوئٹہ صحت و صفائی جاویر گیس و لائن کارمرز کنوکانا اوور بلنگ اور بی جارے لوڈ شیڈنگ کے حلاسی بابت دورائیں عوامی شکایتانی زدہ حل کرنے پر ماندات ہے. گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ نے
بلوچستان بالخصوص صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں صحت و صفائی کی غیر تسلی بخش صورتحال، گیس اور بجلی کے صارفین کی اوور بلنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے تمام عوامی شکایات کا فوری طور پر ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ شدید مہنگائی سے گیس اور بجلی کے گھریلو صارفین کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ عوام کی معاشی مشکلات میں کمی لانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی واضح کی جائے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں مختلف وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں عوام زیادہ مسائل سے دوچار ہے۔ صوبے میں کارخانوں اور فیکٹریوں کے فقدان کے باعث روزگار کے مواقع پہلے سے ہی محدود ہیں، لہٰذا عوام کی فلاح بہبود کے لیے انقلابی اقدامات سے ہی عوامی شکایات کا ازالہ بر وقت ممکن ہو سکے گا۔ وش نیوز، کوئٹہ۔ بلوچستان ضلع اوسط محمد چہلم مرکزی ماتمی جلوس مدرسہ اہل بیت چادرت کا جلوس راہانی سرا پولیس بلائیں نفری تعینات کا لگوتر سی سی ٹی وی کیمرہ موبائل وین ہم جلوس نگرانی واسطہ ساڑیاں۔ بلوچستان کے ضلع اوسط محمد میں چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس مدرسہ اہل بیت سے برآمد ہوا۔ جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور جلوس کے راستوں کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ موبائل وین بھی جلوس کے ہمراہ ہیں۔ مرکزی جلوس کی قیادت شیعہ علماء کونسل کے مرکزی نائب صدر علامہ علی اکبر زیدی اور بلوچستان کے نائب صدر میر ممتاز علی عمرانی کر رہے ہیں۔ جلوس گھنٹہ گھر چوک پر پہنچ چکا ہے اور اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں عزادار سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ جلوس میں محکمہ صحت کی جانب سے ایمبولینس اور ڈاکٹر سمیت وابڈا کی ٹیم بھی موجود ہے۔ اس موقع پر علامہ علی اکبر زیدی گھنٹہ گھر چوک پر مجلس اعزا سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے عظیم قربانیاں دی جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سازشیں دین اسلام اور مسلمانوں کو لڑانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہم اپنی صفوں میں مضبوط ہو کر ان بیرونی قوتوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ملک کے موجودہ یزیدوں نے مہنگائی کر کے مسلمانوں کی توجہ ہٹا کر بل منظور کیے جا رہے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وش نیوز، اوسط محمد، بلوچستان۔ کراچی حضرت امام حسین چہلم درگتہ ملک جتائی شاہراہ جلوس کا شگو تک کراچی چہلم حسین مرکزی جلوس نشتر پارک چادرت کا مرکزی جلوس وتی یک شگی راہاں چا گوزانہ حسینیہ ایرانیہ کھارا درت ہلاس بیت۔ کراچی اور چہلم امام حسین مرکزی راہانی سرا کنٹینر جارہ کو بند کرنے بتگا۔ چہلم جلوس سیکیورٹی واسطہ 4422 افسر و جوان تعینات کرنے بتگا۔ اسپیشل سیکیورٹی سنیپر مرکزی جلوس سے رو کی راہانی سرا تعینات کرنے بتگا۔ پولیس حکام جلوس راہاں اور کشگرہ 850 ٹریفک پولیس تعینات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف راشور شہریار آفریدی خلاف ایم پی او آرڈر شنکنی اختیارات گیش فیصلہ زور کے سرا توہین آمد کی سرا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد سرا فرد جرم جتن ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن و ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر خلاف توہین آمد کس کیس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستارہ گوشتاش تک سی ٹی ڈی اسلام آباد عرفان نواز میمن و ایس پی آپریشنز جمیل ظفر آمد گسا پیش بتگان ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت حبت اور پروسیکیوٹر آمد گسے دیوا پیش بتن ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز نیم گچا آمد گسا وضاحتی پسو جم کرنے بتک پسو جم کرنے سرا ججہ گشتہ کے بروچی روچا ما چارج فریم روچا یک کتنی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت گوشتہ کے آمد گسا چاہ پہلی لوٹے اسی طرح جسٹس بابر ستارہ ریمارک ساتھ کہ شما ہم کمی جیلا برویت شمارہ کمی سرپدی بھی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ہم آمد گسا چاہ پہلی لوٹے تک جسٹس بابر ستارہ گوشتہ کہ ای کیسا ششماہ سزائے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن سرا فرد جرم جتک جبکہ ڈی سی عرفان نواز میمن صحت جرم مچا مکل کو تک آمد گسا ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر سرا فرد جرم جتک آیا ہم جرم مچا مکل کو تک ملک جتائی شہرہ شکر نہادہ کمی گندگ بتک لاہور شکرادہ کلدار بلوچستان پنچ کلدار و پشاور یک کلدار ارزان بتر شکر نہادہ کمی پر لاہور یک سیر شکر 180 کلدار چمانہ شکر نہادہ آزمان سرے 225 کلدار سیر بابو گئے آئی ایم ایف یونٹ لینڈ کارمرز کنوکانی واسطہ نرمی سرا متفق
IMF لائنہ بیلانی تہا ریلیف دے گی منظوری دا تک عالمی مالیاتی فنڈ IMF 400 یونٹ دا لینڈ کارمرز کنو کنی ریلیف دے گی واسطہ حکومت پاکستان تجویز مسترد کتا IMF لینے بیلانی تہا ریلیف دے گی منظوری دا تک عالمی مالیاتی فنڈ IMF 400 یونٹ دا لینڈ کارمرز کنوکانی ریلیف دے گی واسطہ حکومت پاکستان تجاویز مسترد کتگ بنچونر دا لینڈ کارمرز کنوکانی لین بلانی سرا لیف دے کے درگتا پاکستان اور IMF حکام نیامہ رابطہ بتگ بنچونر دا IMF 400 یونٹ دا لینڈ کارمرز کنوکانی واسطہ ریلیف دے گے تجاویز مسترد کتگ تاہم 200 یونٹ دا لینڈ کارمرز کنو کے محلوق کے بلز کستان سرا وصول کنگے اتفاق کتگ یہ گام گیچا سے تقریباً 40 لاکھ لینڈ کارمرز کنو کا وقتی ریلیف رسگے گمانند بنچونر دا IMF پاکستان احکام سرا لین و گیس دوسیے علاف کریک ڈاؤن ریکوری گتر جوڑ کنگے سرا زور دا تک اولی جولائیا چا گیس ٹرپا 55% دا گیشی لوٹ کو تک گیس ٹرپا گیشی بنجائی کابینہ منظوریا چا مشروط انت کوئٹہ پریس کلب جماعت اسلامی صوبائی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی پریس کانفرنس کرانا گشتہ کہ امیر جماعت اسلامی مولانا سراج الحق کے سروکیہ 24 ستمبر گورنر ہاؤس کوئٹہ دیما احتجاجی دھرنا دیا گتگ تفصیلات واسطہ بھی چاری رپورٹر کوئٹہ پریس کلب میں جماعت اسلامی کے صوبائی امیر مولانا عبدالحق ہاشمی نے پارٹی کے دیگر عہدیداران کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالحق ہاشمی نے کہا کہ ملک کو بحرانوں کے دلدل میں دھکیل کر اب سابقہ حکمران اپنی کرپشن چھپانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ نگران حکومتوں کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ حوصلے کے ساتھ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ عوام کے سامنے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کریں۔ مولانا عبدالحق ہاشمی نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کی کوشش ہے کہ وہ عوام میں شعور پیدا کریں تاکہ عوام اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچان سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی بلوچستان کے زیر اہتمام مہنگائی اور IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے خلاف 24 ستمبر کو گورنر ہاؤس کوئٹہ کے سامنے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، جبکہ جماعت اسلامی نے ملک بالخصوص بلوچستان میں ہونے والی کرپشن کے بے نقاب کرنے کے لیے وائٹ پیپر لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلد ہی لانگ مارچ سمیت پاور جنریشن کانفرنس کی کال بھی دیں گے۔ مولانا عبدالحق ہاشمی نے مزید کہا کہ سیاسی محکموں میں بجلی کی چوری عام ہو چکی ہے لیکن نوٹس لینے والا کوئی نہیں، دوسری جانب غریب عوام کو ان کی تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل تھما کر انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے کا کوئی ارادہ نہیں، حکومت کی جانب سے بے بسی کا اظہار کرنے سے عوام میں مزید خوف پیدا ہو چکا ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کو ڈبانے والے آج خود ہی بلوچستان کو بچانے کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے 24 ستمبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دے کر عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ وش نیوز کوئٹہ۔ پنجگورہ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نیمگا سبا لٹریری فیسٹیول برجمدارہ گتگ مراگشہ سبا دشتیاری سہری سلام پیش کنگ گتگ مراگش زندے جتائی پیڑا سیادی داروں کی مردمہ بہرزر تک اوتی حیال و لیکا درشان کتگا مراگش گشتاک پینل ڈسکشن ٹیبلو اور سبا دشتیاری زندے سرا گپ پتران کرے گتگ بیائی چاری رپورٹا پنجگورہ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی چیر دستیا پروفیسر سبا دشتیاری یادا یک لٹریری فیسٹیول مراگشی برجم دارگ بتگ کیشی تہا جنے کو بچکے نو دربراں خور دگا دگا جتائیں تاکو فہنا دنی مردمہ مزنے کچیا باہر زر تک گوشتانگ دہو کا سبا دشتیاری زندے سرا اور بلوچ ادب و ثقافت سرا ای قربانیانی سرا وتی خیالاتانی اظہار کرتا اے باریا بلوچی زبان نامدار ادب و قلمکاراں گو وش نیوزا تران کنانت گوشت مروشی کے ای پرمیرے مراگا ہوتے گا اسی تا پنجگورے مردمہ آسے رنگا کس نے نو در پر کہنی تو بچ کو جنے کبار تھا آئیں بعض مزنے کچے باہر زو یہ یقیناً مان زمان یہی گپے کہ پنجگور وانگ لوٹی تھے وہی مان زمان یہی گپے کہ پنجگور دیم روی لوٹی تھے اور مردم زانند کہ ہمارا کجاب تھکا کجاب بڑا دیم روی کرے لوٹی تھے
اور وہ تھا کہ علمے گپ بھی تھے، ذاتے گپ بھی تھے، کتابیں گپ بھی تھے. یقیناً یہ مزرے وادی کہ ماں محسوس کرتا کہ پنجگورا نوجوان استا نو دربر استا آشا قسم حد نیان تو یہ چودہ کرن تھے کہ میں واسطہ چوشے باول چوشے یک چاگرد جوڑ کرنے بھی تھے. عکس کشوریا عمر ماجد، وش نیوز، پنجگور. أفق توراك LPG گیسی اونا راکی مانگے تو اتفاق کی 250 اور 350 سر مسونی آگے نا پرائس کنٹرول داڑا ایکشن علی. شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام پریشان ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء خوردنوش کی خریداری کرے یا مہنگے داموں پر LPG گیس خریدے. نگراں حکومت نے بھی مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں، جبکہ عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا. ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو فعال کریں تاکہ عوام دکانداروں کی خود ساختہ مہنگائی سے بچ سکے. وش نیوز، کلات، بلوچستان. مردم شماریہ بلوچستان آبادی کم کرنے کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج کرنے تک ایڈوکیٹ حسن کامران گشتہ کے 5 اگست مشترکہ مفادات کونسل دیوان بلوچستان آبادی کم کرنے فیصلہ کرنے تک بینداتی رپورٹ رہتا بلوچستان آبادی 2 کروڑ دالک کا گیش تک بل مردم شماری گڈی رپورٹ ابتاد لگ پیش تارک تک. PI4 رپورٹر. ڈیجیٹل مردم شماری میں صوبہ بلوچستان کی آبادی پر 7 ملین تک مبینہ کٹ سے متعلق آئینی درخواست پر بلوچستان ہائی کورٹ کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا. اس سلسلے میں ایڈوکیٹ حسن کامران نے موقف اختیار کیا کہ 5 اگست 2023 کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں بلوچستان اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس کے دوران ڈیجیٹل مردم شماری کو پیش کر کے متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی، جس کے بعد 7 اگست 2023 کو ادارہ شماریات نے مردم شماری کے نتائج اپنی ویب سائٹ پر دیے اور اسی روز اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی کیا تھا، جس میں بلوچستان کے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیے جانے والے آبادی کے اعداد و شمار پر 70 لاکھ تک کٹ لگایا گیا تھا. حالانکہ گزشتہ مردم شماری جدید ترین ڈیجیٹل سسٹم کے تحت کی گئی تھی، جس پر درخواست گزار کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر آئینی درخواست کو 29 اگست کو مسترد کر دیا گیا تھا، جس کے خلاف گزشتہ روز درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ہم نے ہائی کورٹ کے 29 اگست کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. ان کے مطابق مردم شماری کی ابتدائی رپورٹ میں بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 10 لاکھ سے زائد تھی، جس سے مردم شماری کے حتمی رپورٹ میں 70 لاکھ تک کمی کر دی گئی ہے. زیادہ آبادی کی بنا پر بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہونا تھا، جس میں آئینی ترمیم سے بچنے کے لیے بلوچستان کی آبادی کم دکھائی گئی ہے. وش نیوز، اسلام آباد. تربتا بلوچ ازمکار نوشتہ کار شاہینہ شاہین سے مثالوں سے درگتا مراکش برجمدار گتک یہ درگتا شاہینہ شاہین کرد و عزم بابتا گپتران گتک مراکش گرسرہ شاہینہ شاہین یاتا اکسانی دیما موم بتی روک کنک گتک. دلگوش کرنے رپورٹر. بلوچ شاعرہ اور فنکار شہید شاہینہ شاہین کی 3ری برسی کی مناسبت سے 5 ستمبر کو اہل خانہ کی جانب سے قرآن خوانی اور لنگر کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا، جبکہ شام کے وقت شہید شاہینہ شاہین اکیڈمی میں تعزیتی نشست کا اہتمام بھی کیا گیا. تعزیتی نشست میں شاہینہ شاہین کی والدہ، ہمشیرہ اور سیاسی اور سماجی کارکنوں سمیت آرٹسٹ نے شرکت کی. مقررین نے شہید شاہینہ شاہین کی آرٹ، سماجی اور ادبی خدمات
اور خواتین کی تعلیم و حقوق کے کردار کو سراہتے ہوئے خراج تحسین و عقیدت پیش کیا۔ تعزیتی نشست کے بعد BSO پجار کے مرکزی کمیٹی کے رکن کریم شمبے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خلیل تگرانی اور احد الہی اور BSO پجار کے چیئرمین بوہر صالحہ نے وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شائنہ بلوچ معاشرت کا یک انچے حق سیا کہ بلوچ معاشرات زندگی بوگی سکین دیا گا۔ یہ میں بدنصیبی ہے کہ مرچے جسے سالہ سائری یک انچے ظالمی ویلے شکار بود کہ کشت کنے کیا ویل نہ صرف شاہین نہ رکشت شاہین سوچا رکشت بلکہ بلوچ معاشرہ تو کا بلوچ خواتین نے ترقی پسندانہ سوچ یک نوکی دورے واسطے سکین یا نوکی معاشرہ کی اتقا پرچب آپ بلوچیا۔ اختتام میں شہید شاہینہ شاہین کی یاد میں ان کی تصویر کے سامنے شمع جلا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وش نیوز کیچ ٹھٹے نامداری ربڑی ٹھٹے پر جار جوڑ بتا پاکستانی جتائی دمگا مردمانی ٹھٹے اسیل سواد واسطہ قائن آواتر بوہگا پر ٹھٹے نامداری ربڑی اللہ مگو اتبرن یہ چاری رپورٹ آئی۔ ملک بھر سے ٹھٹا کے مختلف تفریح مقامات گھومنے کے لیے آنے والے سیاح واپس اپنے گھروں کو جاتے وقت ٹھٹا کی مشہور قدیمی سوغات لینا نہیں بھولتے۔ خالص دودھ سے تیار کردہ ربڑی ٹھٹا کی پہچان بن گئی ہے۔ لذت سے بھرپور ربڑی کھانے میں خوش ذائقہ اور صحت بخش ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد بھی ہے۔ ٹھٹا کی یہ مشہور سوغات سندھ بلکہ پاکستان بھر سے آنے والے سیاح خریدا کرتے ہیں۔ یہ سوغات ہر موسم میں کھائی جاتی ہے۔ ربڑی دیکھتے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ ربڑی کی تیاری میں خالص دودھ، چینی، ماوا، پستہ اور بادام ملا کر ربڑی کڑھائی میں دیسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے اور خریدار وافر مقدار میں لے کر جاتے۔ اس موقع پر خریداروں کا وش نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جی ہم لوگ کراچی سے آئے ہیں، داتار اور کنجری جیل بھی ہم لوگ گئے تھے تو ہم لوگ کا واپسی ہے ماشاءاللہ۔ ادھر ہم لوگ آئے ہیں ابھی ربڑی لے رہے ہیں ٹھٹا سے، ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ۔ یہاں کا ربڑی تو بہت اچھا ہے، بہت مزیدار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے لیے لیتے ہیں، بچوں کے لیے بھی لیتے ہیں، اپنے جو دوست یار ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں، ہم لوگ ان کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جو ہے نا VIP ربڑی ہے ان کے۔ لوگ تو الحمدللہ پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، کراچی، خاص طور پہ لاہور، اسلام آباد، ملتان سے خاص طور پہ ہمیں آرڈر بھی بہت آتے ہیں۔ جج صاحب کے بڑے بڑے جو منسٹر ہیں ان کی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو بھی آرڈر آتے ہیں ربڑی کے، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے۔ اور یہ ہماری کراچی جو ہے تقریباً خاص طور پہ ہمارے ٹھٹا میں ہے جو درگاہیں ہیں، عبداللہ صاحب ہے، داتار ہے، یا پہ درگاہیں ایک سے ایک ہے درگاہیں، اور کلی جھیل ہے مین مقام جو تفریح گاہ ہے بنی ہوئی ہے لوگوں کے گھومنے پھرنے کے حساب سے۔ اور گرمیوں میں خاص طور پہ جون جولائی میں یا گرمیوں میں تقریباً یہ سیزن ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ہم اپنے اگلے پروگراموں میں بھی نئے موضوعات کے ساتھ دعوت دیتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔